السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے آج وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں ملک میں توانائی کے تحفظ کے لیے طویل، درمیانی اور مختصر مدت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ اور مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سرما آنے سے پہلے بے گھر متاثرین سیلاب کے لیے کمبلوں کا عطیہ دیں۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرین سیلاب کے لیے 20 کروڑ روپے کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کل سے قازقستان میں ہونے والی ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات پر 6ٹی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے الزامات کا مقصد اپنی چوریوں کا تحفظ کرنا ہے۔ آج سینیٹ کو بتایا گیا کہ پاکستان چین کے ساتھ سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دے کر اقتصادی تعاون کو وسعت دینا جاری رکھے گا۔ پاک فوج کے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ پاکستان نے امن و سلامتی کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کشمیری حریت قیادت اور سول سوسائٹی نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما الطاف احمد شاہ کے بھارت کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل میں زیر حراست قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کے ناظم الامور کو آج امور خارجہ کی وزارت میں طلب کر کے کشمیری حریت رہنما الطاف احمد شاہ کے زیر حراست قتل پر پاکستان کا شدید احتجاج پہنچایا گیا۔ اور آج کرائسٹ چرچ میں سہ فریقی T20 سیریز کے چوتھے میچ میں میزبان نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، جبکہ بنگلہ دیش میں خواتین کے ایشیا کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو سلہٹ میں 5 وکٹوں سے شکست دی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ وفاقی کابینہ نے ملک میں توانائی کے تحفظ کے لیے طویل، درمیانی اور مختصر مدت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سربراہی میں بجلی کی وزارت کی جانب سے توانائی کے معیار اور تحفظ کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وزارت بجلی کو ہدایت کی کہ وہ بجلی چوری، لائن لاسز اور ان کے حل کے حوالے سے آئندہ ہفتے تفصیلی بریفنگ دے۔ وفاقی کابینہ نے سوات میں اسکول بس پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ کابینہ نے بھوٹان، مالدیپ، نیپال، روانڈا، سلوواکیہ اور بیلاروس کو بھی کاروباری دوروں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان ممالک کے ساتھ کاروباری تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ اجلاس میں وزارت داخلہ کی سفارش پر فیملی وزٹ ویزے میں 1 سے 2 سال کی توسیع کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خارجہ کی جانب سے تصدیق شدہ سفری، پناہ یا عارضی تحفظ پر ایک بار داخلے کی کیٹیگری کے تحت 30 روزہ ناقابل توسیع فیملی وزٹ کے اجرا کی منظوری دی۔ اجلاس میں آن لائن ویزا سسٹم میں کچھ اضافے کی تجویز بھی دی۔ وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کی سفارش پر وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری کے لیے نبہار روڈ پر 23 کنال اراضی کی الاٹمنٹ کی منظوری بھی دی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پارلیمنٹ کے ارکان اور مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ موسم سرما آنے سے پہلے سیلاب سے متاثرہ بے گھر افراد کو کمبلوں کا عطیہ دیں۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران وزیر منصوبہ بندی نے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس قدرتی آفت سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ پارلیمان ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے سامنے آنے والی ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے IMF کے حکومت کے ساتھ سمجھوتے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا کہ پارلیمان سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف بھی کارروائی کرے کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ان کی رولنگ آئین کی خلاف ورزی تھی۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو 20 کروڑ روپے کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔
کابینہ فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ کابینہ نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو 20 کروڑ روپے دینے کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے جمع کی جانے والی رقوم شفاف طریقے سے متاثرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ صوبے میں مالیاتی امور میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے معاشی شعبے میں اصلاحات لائی گئی ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیب نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے خیبر بینک میں اب تک 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے آئے ہیں۔ سندھ کی کابینہ نے ادویات کی خریداری پر 17% جی ایس ٹی کے لیے 43 کروڑ 41 لاکھ 88 ہزار روپے کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعلیٰ سندھ سید معاد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے کفایت شاری کے اقدامات کی منظوری دی۔ سندھ کابینہ نے ادویات کی خریداری پر 17% جی ایس ٹی کے لیے 434.188 ملین روپے کی منظوری دی۔ دوران اجلاس محکمہ صحت سندھ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ آف بے نظیر انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ نواب شاہ ایکٹ پیش کیا گیا اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ کے قیام میں SIUT تکنیکی معاونت فراہم کرے گا اور انسٹیٹیوٹ میں یورولوجی، نیفرولوجی اور آرگن پلانٹ کے امراض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ کابینہ نے بل کی منظوری دیتے ہوئے صوبائی اسمبلی کے اگلے اجلاس میں بل پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ کوئٹہ میں صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہمارے کوئٹہ کے نمائندے شہزاد غوری اس کی تفصیل کے ساتھ۔ ریاستی ادارے باہمی ربط کے ساتھ متاثرین کی مدد کے لیے مصروف عمل ہیں۔ صوبائی حکومت اور دیگر اداروں کی جانب سے قائم کردہ خیمہ بستیوں اور فلڈ ریلیف کیمپس میں مقیم افراد کو پکے ہوئے کھانے اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات اور مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ جھلمکسی اور نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنرز نے اپنے الگ الگ بیان میں مخیر حضرات اور NGOs سے اپیل کی ہے کہ موسم سرما کے آغاز سے قبل متاثرین سیلاب کے لیے رہائشی سہولیات، گرم کپڑوں اور لحاف کے انتظامات کے سلسلے میں حکومتی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ متاثرہ افراد کو موسمی شدت سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات کے بارے میں 6ٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جو کل قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہوگی۔ کابینہ کے ارکان اور دوسرے اعلی حکام بھی 2 روزہ کانفرنس میں ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم جمعرات کو ایشیائی کانفرنس کی افتتاحی نشست سے خطاب کریں گے۔ وہ مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایشیائی ممالک میں روابط، فہم و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک منفرد فورم کے طور پر کانفرنس کی اہمیت بھی اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں بھی پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم ایشیائی کانفرنس کے رکن ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے جن کا مقصد خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلبہ کے 50% تعلیمی اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے انہیں تعلیم جاری رکھنے میں مدد ملے گی، جیسا کہ انہیں آج بتایا گیا کہ یہ طلبہ مالی مسائل سے دوچار ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی الزام تراشی کا مقصد اپنی چوریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سائفر کے ذریعے غیر ملکی مداخلت کے الزامات ان کے اپنے خیالات اور دوسرے مختلف بیانات کے برعکس ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کو استعمال کیا اور ملکی وقار کو داؤ پر لگایا۔ وہ 4 سال اس اقتدار پہ قابض رہے، اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، دوسروں پر الزام لگایا، آپ نے کیسز بھی بنائے، جیلوں میں بھی ڈالا، انویسٹیگیشنز بھی کی، عدالتوں میں لے کر گئے، عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے عوام عمران خان کی جھوٹی شخصیت سے واقف ہیں اور وہ انہیں ملکی معیشت کو دوبارہ تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ پاکستان سرمایہ کاری میں اضافے، زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ اور پاکستانی برآمدات کے لیے منڈیوں تک رسائی میں وسعت کے ذریعے چین کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران
ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیاسی، معاشی اور تصویراتی تعلقات سمیت پاکستان اور چین کے درمیان صحت کے شعبے میں بھی قریبی تعاون موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے کورونا کی روک تھام کے لیے طبی امدادی اشیاء کی فراہمی اور پاکستان کی استعداد کار کو مستحکم کر کے اس وبا سے نمٹنے کے لیے امداد فراہم کی۔ ہنا ربانی کھر نے پاکستان ملائیشیا تعلقات کے بارے میں کہا کہ سال کے دوران پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تجارت کا حجم 46 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے قانون شہادت آوان نے کہا کہ حکومت ملک میں ہاکی سمیت کھیلوں کے ڈھانچے کی بہتری کے لیے قومی سپورٹس پالیسی متعارف کروا رہی ہے۔ شہادت آوان نے کہا کہ وفاقی حکومت پاکستان سپورٹس بورڈ کے ذریعے کھیلوں کو مالی، فنی اور انتظامی امداد فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے حال ہی میں کوئٹہ اور اسلام آباد میں مصنوعی ہاکی ٹرف بچھائی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ فیصل آباد، ایبٹ آباد، پشاور، واہ کینٹ اور مظفر آباد میں ٹرف بچھانے کا کام جاری ہے۔ ایوان نے ریلوے ترمیمی بل مجیہ 2022 منظور کیا۔ اس بل کے مقاصد اور وجوہات کے بیان کے مطابق قانون کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے سزائے موت کو عمر قید میں بدلا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی کر دیا گیا اور اب اجلاس جمعے کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ آئندہ موسم گرما کے آغاز سے قبل تھر کے کوئلے کے متعدد منصوبوں سے 2640 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا آغاز ہو جائے گا۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت تھر کے کوئلے کے ذخائر سے 990 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تھر کے کوئلے سے 330 میگا واٹ بجلی کا ایک منصوبہ رواں سال کے آخر تک پیداوار شروع کر دے گا، جبکہ طویل تاخیر کا شکار 1320 میگا واٹ کا شنگھائی کول پاور پروجیکٹ سے آئندہ سال کے آغاز میں پیداوار کا آغاز ہو جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں خصوصاً بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد میں موجود احساس محرومی کا مسئلہ جلد حل کیا جائے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے فاؤنڈیشن کے کوئٹہ کے علاقائی دفتر کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں اور ان کے خاندانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے او پی ایف ریجنل آفس کوئٹہ کی کارکردگی کو سراہا اور بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک فوج کے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انعام حیدر ملک، میجر جنرل فیاض حسین شاہ، میجر جنرل نعمان زکریہ، میجر جنرل محمد ظفر اقبال، میجر جنرل ایمن بلال صفدر، میجر جنرل احسن گلریز، میجر جنرل سید عامر رضا، میجر جنرل شاہد امتیاز، میجر جنرل محمد منیر افسر، میجر جنرل بابر افتخار، میجر جنرل یوسف جمال اور میجر جنرل کاشف نذیر شامل ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور مالدیپ کے درمیان باہمی دلچسپی خصوصاً تعلیم، صحت اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ مالدیپ کے لیے نامزد پاکستان کے ہائی کمشنر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد فیاض گیلانی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ مالدیپ کے ساتھ تجارت، کاروبار، سرمایہ کاری، عوامی سطح پر رابطوں، دفاع اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تصویراتی تعلقات پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مالدیپ کے طلباء کو مختلف تعلیمی شعبوں میں مقابلہ جاتی اور اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی کے فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کے تجربے کی پیشکش کر سکتا ہے۔ صدر نے مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان اور جمہوریہ جنوبی کوریا نے دونوں ملکوں کے مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کے دورے کے دوران کیے گئے۔ یہ یادداشت دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے قانونی فریم ورک فراہم کرے گی۔ اجلاس کے دوران دونوں فریقوں نے علاقائی اور عالمی سلامتی اور باہمی دلچسپی خصوصاً دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے امن و سلامتی کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے آج اسلام آباد میں امن کے اقدامات کے بارے میں
اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل جان پیرے لیکراکس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ معزز مہمان نے اقوام متحدہ کے مختلف مشنز میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 171 فوجیوں سمیت 2 لاکھ پاکستانی ان فوجیوں کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن میں حصہ لینے والی 15 خواتین ان فوجیوں کو 2020 میں میڈلز دیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کل اسلام آباد میں ایک بریفنگ کا اہتمام کرے گا جس میں تحفظ خوراک، ماں اور بچے کی صحت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نئی فلیش اپیل کے بارے میں اپڈیٹس فراہم کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی رابطہ کار جولیا ہارنیس FAO اور PHF کی نمائندگی کرنے والے پینل کے ہمراہ بریفنگ کی سربراہی کریں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما الطاف احمد شاہ نے بھارتی قید میں شہید ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق الطاف احمد شاہ جو تحریک آزادی کشمیر کے قائد شہید سید علی گیلانی کے داماد تھے، 2017 میں گرفتاری کے بعد سے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند تھے۔ وہ گردوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ ان کی بیٹی رووا شاہ نے 30 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے والد کو مناسب علاج کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کیا جائے، تاہم مودی حکومت نے ان کی درخواست ٹھکرا دی۔ ادھر ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہیں ممتاز کشمیری رہنما الطاف شاہ کے بھارتی حراست میں قتل پر شدید صدمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کینسر کے مریض ہیں ان کے علاج معالجے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ زیر حراست قتل مودی کی حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی سمیت کنٹرول لائن کے آر پار کشمیریوں نے بھی الطاف احمد شاہ کے زیر حراست قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سینٹرل جیل سے ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ الطاف احمد شاہ بھارت کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کا تازہ ترین شکار بنے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس غیر انسانی اور شفاقانہ حراستی قتل کے خلاف احتجاج کریں۔ مولوی بشیر احمد عرفانی، عبدالاحد پرا، غلام محمد خان سوپوری، میر شاہد سلیم، زمردہ حبیب، فریدہ بہنجی اور یاسمین راجہ سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے بھی اپنے بیانات میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ دیگر حریت رہنماؤں بالخصوص تہاڑ جیل میں نظربند رہنماؤں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظربند تمام رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر، اسلام آباد اور مظفر آباد میں کل کئی مقامات پر الطاف احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پاکستان نے دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں حریت رہنما الطاف احمد شاہ کے دوران حراست غیر انسانی قتل پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بھارت کے ناظم الامور کو آج دفتر خارجہ اسلام آباد طلب کیا گیا۔ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ الطاف احمد شاہ کی تیزی سے خراب ہوتی ہوئی صحت پر پاکستان کی گہری تشویش اور ان کی صاحبزادی کی جانب سے اپنے والد کی صحت سے متعلق بھارتی وزیر اعظم کو خط کے باوجود بھارتی حکومت مکمل طور پر لا تعلق رہی۔ روس نے یوکرین میں میزائل حملے شروع کیے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق آج کے حملوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ وہ یوکرین کے توانائی اور عسکری بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری رکھے گی۔ وزارت نے کہا کہ حملے کا مقصد حاصل کر لیا گیا ہے اور تمام مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ممکن ہے روس کے میزائل حملوں سے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر روینہ شامڈسانی نے ایک بیان میں روس پر زور دیا کہ وہ کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے اور شہریوں کے قتل اور ان کی املاک کو نقصان بچانے کے لیے ممکنہ اقدامات کرے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
سلہٹ میں آج خواتین کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 18.5 اوورز میں 113 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 18.5 اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی طرف سے امائمہ سہیل نے 5 وکٹیں حاصل کی اور انہیں میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں خواتین کے ایشیا کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ کرائسٹ چرچ میں 3 ملکی T20 کرکٹ سیریز کے چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے ہرایا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 130 رن بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 16.1 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ 6 فریقی سیریز کا 5واں میچ کل بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اور اوپنر فخر زمان ICC T20 2022 میں شرکت کے لیے ہفتے کو برسبن میں قومی اسکواڈ جوائن کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ PCB میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی کی نگرانی میں شاہین آفریدی کے بحالی پروگرام مکمل ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ ملتان میں آج بین الاضلاعی ہاکی لیگ میں 2 میچ کھیلے گئے۔ لڑکوں کے میچ میں خانیوال نے ملتان کو ہرایا۔ لیگ کا اہتمام جنوبی پنجاب کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ اس ہاکی لیگ میں جنوبی پنجاب کے 11 ضلع حصہ لے رہے ہیں۔ 73ویں پنجاب گیمز رواں ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہوں گی۔ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے ترجمان نے کہا کہ 4 روزہ ایونٹ اسپورٹس بورڈ کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی چارے اور اتحاد کے فروغ کے جذبے کے تحت بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان کی اولمپک ایسوسی ایشنز کو بھی اس ایونٹ میں اپنے ایتھلیٹس کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پنجاب گیمز میں تیر اندازی، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، بیس بال، باسکٹ بال، باکسنگ، سائیکلنگ، فٹ بال، جمناسٹک، کبڈی، کراٹے اور ٹینس کے علاوہ متعدد کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ستمبر کے مہینے کے دوران بیرون ملک مقیم محنت کشوں نے کل 2 ارب 40 کروڑ ڈالر ترسیلات زر وطن بھیجیں۔ اسٹیٹ بینک کے پریس ریلیز کے مطابق ماہانہ بنیاد پر ستمبر 2022 میں ترسیلات زر میں 10.5% اور سالانہ بنیاد پر 12.3% کمی ہوئی۔ جولائی تا ستمبر 2022 کے دوران ترسیلات زر 7 ارب 70 کروڑ ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 6.3% کم ہیں۔ پاکستانی روپیہ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں مسلسل 13ویں روز بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر گزشتہ روز 217 روپے 97 پیسے کے مقابلے میں آج 217 روپے 79 روپے پر بند ہوا 79 پیسے پر بند ہوا۔ اس طرح روپے کی قدر میں 0.08% اضافہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 56 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,155 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 215 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 220 روپے 43 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 237 روپے 94 پیسے اور قیمت فروخت 243 روپے 37 پیسے۔ یورو 209 روپے 16 پیسے اور 213 روپے 44 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 57 روپے 27 پیسے اور قیمت فروخت 58 روپے 72 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,22,685 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان کی رواں سال کی سب سے بڑی فلم دی لیجنڈ آف دی مولا جٹ سعودی عرب میں عربی ترجمے کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ فواد خان کی فلم دی لیجنڈ آف دی مولا جٹ کا پاکستان سمیت دنیا بھر کے شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے، تاہم اب انتظار کی گھڑی ختم۔ بڑے بجٹ کی یہ فلم 13 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ سعودی عرب میں شائقین کے لیے دی لیجنڈ آف دی مولا جٹ کو عربی ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اس فلم میں ماہرہ خان، فواد خان، حمزہ علی عباسی، حمائمہ ملک جیسی سٹار کاسٹ نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اداکارہ اور ماڈل ماہرہ خان نے نشے میں مبتلا افراد کے علاج اور بحالی مرکز میں بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لوگوں پر زور دیا کہ وہ ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور ان کی مشکلات میں کمی کے لیے
ہر ممکن کوشش کریں۔ انہوں نے مرکز میں اپنے دورے کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی اور کہا کہ ان کے دورے سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ صحیح ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے شائقین سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف آگاہی پیدا کریں۔ مشہور پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور میزبان ثانیہ شمشاد حسین ایک کے بعد ایک کئی ہٹ ڈراموں سے مداحوں کے دل جیتنے کے بعد اب NS چوہان کے نئے گانے کیویں کراں تینوں معاف میں جلوہ افروز ہوں گی۔ صدقے تمہارے سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ برسل چودھری کے نئے پنجابی گانے میں نظر آئیں گی، جسے VKR میوزک پروڈیوس کرے گا۔ چوہان نے جو ایک نامور پنجابی گلوکار اور نغمہ نگار ہیں، اس حوالے سے اپنے گانے کا آفیشیل ٹیزر بھی مداحوں سے شیئر کیا ہے۔ ٹیزر دیکھنے کے بعد اب مداح اس گانے کے شدت سے منتظر ہیں۔ لاکھوں مداحوں نے اداکارہ کو اس گانے کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ذوالفقار علی زلفی نے آج الحمرا آرٹ سینٹر میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں آئندہ پروگراموں کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور آرٹس کونسل کے ترجمان کے مطابق اجلاس میں پتلی تماشا، میجک اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی زلفی نے تمام متعلقہ افسروں کو مزید مؤثر روابط قائم کرنے اور ٹیم ورک برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکموں کو مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری پر ناسا نے جونو خلائی جہاز بھیجا تھا، جس نے اب مشتری اور نظام شمسی کے سب سے بڑے چاند جینی میٹ کی آواز ریکارڈ کی ہے۔ بلا شبہ یہ آوازیں عجیب و غریب ہیں، جس کی ریکارڈنگ آپ نیچے سن سکتے ہیں۔ مشتری ہو یا اس کے عجیب و غریب چاند ہوں، انہیں ہمارے نظام شمسی کے حیرت انگیز اجسام میں شمار کیا جاتا ہے۔ دبئی میں الیکٹرک فلائنگ کار کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ سائنسدانوں نے دبئی کے مرینا ساحل پر فلائنگ کار کو کامیابی سے اڑا کر لینڈ کروایا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں چینی انجینئرز کی بنائی ہوئی الیکٹرک فلائنگ کار کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ 13 برسوں میں پہلی بار جاپانی خلائی ایجنسی نے خلابازوں کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپانی خبر رساں ادارے دی مائنچی کے مطابق بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن اور امریکی قیادت میں چاند کے ایکسپلوریشن پروگرام کا حصہ بننے کے لیے جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی نے خلابازوں کی بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب موسم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اس کے علاوہ لاہور میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 38، پشاور میں 30، کوئٹہ میں 25، مظفر آباد میں 31، گلگت میں 26 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، سوات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے آج وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں ملک میں توانائی کے تحفظ کے لیے طویل، درمیانی اور مختصر مدت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ اور مخیر افراد سے اپیل کی کہ وہ موسم سرما آنے سے پہلے بے گھر متاثرین سیلاب کے لیے کمبلوں کا عطیہ دیں۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے صوبہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرین سیلاب کے لیے 20 کروڑ روپے کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم کل سے قازقستان میں ہونے والی ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات پر 6ٹی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں عائشہ افتخار، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں طارق محمود، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد الیاس، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر،
نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس سے ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔